دیکھیں وہ کیسا بادشاہ، کیسا شہنشاہ، کیسا عظیم المرتبت اللہ تعالیٰ، دیکھیں اس کی شان کہ وہ اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے۔ دیکھیں فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں۔ دیکھیں اگر انسان سے بھول چوک سے، غلطی سے گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے، لیکن وہ انسان اس گناہ پہ اڑا نہیں رہتا، وہ فوراً اس کے دل میں ندامت ہوتی ہے، وہ ندامت سے، شرمندگی سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، لیکن غلطی سے، ندامت سے اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً ہو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی کچھ گرد و غبار آ جاتی ہے، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال میں، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو، اس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائی، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر دیکھیں توبہ کن لوگوں کی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، یہ ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا ہے جو ندامت سے، جہالت سے، جن کو جہالت میں ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی ان سے برائی سرزد ہو جائے، وہ گناہ میں ملوث ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں، جہالت میں، انجانے میں ان سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے، ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ پھر جلدی سے توبہ کر لیں کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے ہاں سر بسجود ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں اور معافی مانگیں اور توبہ کریں اس گناہ کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا میرے ذمے ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ پھر آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کیوں کر قبول کرے گا؟ یعملون السیئات حتی اذا حضر احدہم الموت، جو ساری زندگی گناہ کرتے رہیں، برائیاں کرتے رہیں، بے ہدگیاں کرتے رہیں، اور جب ان کے پاس حتی اذا حضر احدہم الموت، جب ان کے پاس موت آئی، قال انی تبت الآن، تو کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیں ساری زندگی تو گزار دی گناہوں میں، برائیوں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، جب موت موجود ہوئی تو پھر توبہ کس لیے؟ پھر کس زندگی کے لیے توبہ کر رہے ہیں آپ؟ توبہ تو دیکھیں موت کے غرغرے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کی حقیقت واضح ہونے سے پہلے توبہ ہے۔ جب موت کی حقیقت ہی واضح ہو گئی آپ کے اوپر، پھر توبہ کس چیز کی ہے؟ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ ہرگز قبول نہیں کرتے جو ساری زندگی گناہ کرتے رہیں اور پھر جب موت ان کے پاس موجود ہو تو کہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے واضح آیات ہمارے لیے بیان فرما رہے ہیں، کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیں پھر قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین تابوا واصلحوا، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں پھر اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں توبہ کے ساتھ اصلاح لازمی ہے۔ آپ کوئی ایسا گناہ کر رہے ہیں اور اس گناہ سے آپ بار بار توبہ بھی کر رہے ہیں، پھر وہی گناہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ توبہ تو نہیں نہ ہوئی، وہ دل سے توبہ تو نہیں نہ ہوئی۔ توبہ تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور پھر اس گناہ کو بھی چھوڑ دیا، اس غلطی کو بھی چھوڑ دیا، بلکہ اس کو سدھار لیا۔
تو یہ توبہ ہے، یہ ہے سچ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ۔ یہ توبہ کیا ہوئی کہ بندہ ادھر سے توبہ بھی کر رہا ہے، ادھر سے پھر وہی گناہ کر رہا ہے، پھر سے وہی غلطی دہرا رہا ہے، یہ پھر توبہ تو نہ ہوئی۔ یہ کس طریقے کی توبہ ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ توبہ ہے ہی نہیں۔ آپ ایک طرف تو گناہ میں ملوث ہیں اور وہ گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے اور پھر توبہ بھی کر رہے ہیں۔ لِلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، آپ توبہ کی اور پھر اصلاح کر لی، تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نیکیوں کو بڑھاتا ہوں، ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں جو بندہ توبۃ النصوح، اللہ تعالیٰ توبۃ النصوح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو بندہ توبۃ النصوح کرتا ہے اور اس کو گناہ کو بھی چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ بھی کرتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر کرتے ہیں اپنے بندے کی توبہ کا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں فرمایا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ایک بندہ اس کا صحرا میں بھٹک گیا ہو اور اس کو کہیں بھی رستہ نہ مل رہا ہو اور اس کی سواری سامان کے ساتھ گم ہو گئی، وہ بیٹھ گیا ہے، اب اسے پتہ ہے کہ میری سواری بھی نہیں ہے، مجھے رستہ بھی معلوم نہیں ہے اور صحرا ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان اس کے پاس میسر نہیں، سب تو سواری پہ تھا، تو وہ بیٹھ گیا اب موت کے انتظار میں کہ اب تو میرے پاس موت ہی آئے گی اور کچھ تو آنا نہیں ہے، میرے پاس کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے اور اتنے بڑے صحرا میں کہاں جاؤں گا۔ تو اس کو اچانک سے اپنی سواری نظر آتی ہے اور وہ سواری کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر راضی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو اس نے یہ تھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب۔ وہ اس قدر خوشی میں مگن ہو گیا، اس قدر خوش ہو گیا کہ اس نے الٹا کہہ دیا۔ تو وہ جو خوشی اس کی وہ سواری کو دیکھ کے ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے سے ہوتی ہے۔ تو توبہ کریں، گناہوں کو بھی چھوڑیں، اپنی اصلاح کریں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ جب بھی آپ توبہ کریں گے دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرتے تھے، تو ہمیں کس قدر ضرورت ہے توبہ کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی، نیکیوں کی طرف پلٹنے کی۔ دیکھیں سب سے بہترین ہجرت کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گناہوں کو چھوڑنا، نیکیوں کی طرف آنا، یہ سب سے بہترین ہجرت ہے۔ تو یہ ہجرت کرنے کی ہم کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرنے کی ہم کو ضرورت ہے اور اجتماعی توبہ کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔